بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، نکاح کے مسائل آپ کے خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ جاہلیت میں نکاح کی کچھ شکلیں تھیں جس کو اسلام نے ختم کر دیا، اسے باقی نہیں رکھا۔ تو یہ نکاح کی قسمیں آپ کے سامنے پہلے درس میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ تو جو نکاح باطل ہے، جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اسی میں سے ایک نکاح جسے نکاح متعہ کہا جاتا ہے، اور آج کے درس میں اسی نکاح متعہ کے بارے میں بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نکاح متعہ یہ نکاح کی ایک شکل تھی جسے ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ہفتے کی آج کی زبان میں، انگلش میں جسے کانٹریکٹ میرج کہتے ہیں۔ تو یہ نکاح کی ایک شکل تھی جو جاہلیت میں پائی جاتی تھی، اور شروع اسلام میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی۔ اس نکاح کی شکل یہ ہوتی تھی کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا تھا، مہر بھی ہر چیز متعین، نکاح جیسے ہوتا ہے ویسے ہی نکاح ہوتا تھا یہ، لیکن اس میں ایک چیز زیادہ یہ ہوتی تھی کہ باقاعدہ اس نکاح کی مدت متعین ہوتی تھی، یعنی یہ نکاح ایک ہفتے کے لیے ہے، یہ نکاح جو ہے ایک مہینے کے لیے ہے، یہ نکاح ایک سال کے لیے ہے، یا یہ کہ جو ہے یہ نکاح اس وقت تک کے لیے رہے گا جب تک میں یہاں پر ہوں، اور جب میں یہاں سے واپس اپنے جو ہے وطن کو جاؤں گا تو اس وقت یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نکاح جو ہے نکاح کی ایک شکل تھی، اور نکاح کی اس شکل میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد طلاق دے گا، طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس میں، یعنی چونکہ یہ شادی ہی ہوتی تھی اتنے دنوں کے لیے، تو ایک ہفتے کی یہ شادی ہوئی ہے، 3 دن کی شادی ہوئی ہے، تو 3 دن جیسے ہی ختم ہو جائے گا، ایک ہفتہ جیسے ہی ختم ہو جائے گا، ویسے ہی یہ نکاح بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں طلاق وغیرہ کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، جب تک جو ہے یہ مدت باقی ہے تب تک یہ نکاح رہے گا، جیسے ہی یہ مدت ختم ہو جائے گی نکاح یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک شکل تھی، اس کو نکاح متعہ کہتے تھے، اور اس نکاح متعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع اسلام میں صحابہ کے لیے جائز قرار دیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اس سے منع کر دیا۔ لیکن نکاح متعہ کو لے کر کے کافی اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ بھی صحابہ کے دور میں، اور جو ہے احادیث کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں اس طرح کی چیزیں تھیں کہ وہ نکاح متعہ کو لوگ جائز قرار دیتے تھے، بلکہ بعض لوگ نکاح متعہ کرتے بھی تھے، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے سوائے روافض یہ
शियों का जो फिरका है राफिदा, जिन्हें हम राफिदी कहते हैं, तो ये फिरका ही सिर्फ इसके जवाज का कायल है, बकिया अहले सुन्नत में से कोई भी इसके जवाज का कायल नहीं है। बस सहाबा ताबईन के बारे में इस तरह की बातें आई हैं कि वो जवाज के कायल थे या उन्होंने ऐसा किया भी अपनी जिंदगी में, तो उसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह तफसीलात आज के इस दर्स में आपके सामने रखी जाएगी। तो पहला मामला क्या है निकाह मुता के बारे में, वो शक्ल क्या होती थी निकाह मुता की, वो हमने आपके सामने पेश कर दी। अब दूसरा मसला ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुता की जो इजाजत दी थी, तो किस मौके पर आपकी ये इजाजत थी। सारी अहादीस पढ़ने के बाद ये अंदाजा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी मुता करने की इजाजत दी है तो वो सफर का ही वाकया है, चाहे वो सफर आम सफर रहा हो या ये कि गजवा, खास तरीके से गजवे का जिक्र आता है अहादीस में कि जब सहाबा किराम गजवे में यानी जंग के मैदान में जाया करते थे, जंग के लिए जो है दुश्मनों से मुकाबले के लिए निकलते थे, तो सफर में उनकी जो है मुद्दत कभी कभी लंबी हो जाया करती थी, यानी काफी दिनों तक सफर में रहते थे, तो अपनी बीवी बच्चों से काफी दिनों तक दूर रहते थे और उनके लिए बगैर बीवी के रहना, रातें गुजारना मुश्किल हो जाता था। अपनी शर्मगाह की हिफाजत उनके लिए ये चीज मुश्किल हो जाती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के हालात में उनके लिए मुता की, निकाह मुता करने की इजाजत दी कि उस सफर में वो वहां पर किसी भी औरत से निकाह कर लें। चंद दिनों का ये निकाह कि जब तक उस सफर में बाकी है, जब तक वहां पर हैं, तब तक जो है ये निकाह भी रहेगा, और जैसे ही यहाँ से वापसी के लिए सफर जो है अपना शुरू करेंगे, वैसे ही ये निकाह भी खत्म हो जाएगा। तो ये निकाह मुता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज करार दिया। इस सिलसिले में ये बात भी जहन में रखना बहुत जरूरी है, हमें जानना बहुत जरूरी है कि सहाबे किराम जो जिस जमाने में वो लोग रहते थे और उस वक्त के जो मर्द थे, उनके अंदर जो रजूलत थी, मर्दानगी थी, जो ताकत थी, ये वो बहुत ज्यादा थी उनके अंदर। और वो लोग बगैर जो है बीवी के रहना, उनको बगैर शादी के रहना, बगैर बीवी के जिंदगी गुजारना ये बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए यानी जैसे आजकल का मामला है, कभी हम जो है क्या होता है कि चीजों को आज के इस जो है माहौल के लिहाज से देखना शुरू करते हैं, तो ये समझते हैं कि क्या है, आसानी से आदमी रह लेता है। अभी लोग जाते हैं काम करने के लिए गल्फ कंट्रीज में, तो कई कई साल तक रह जाते हैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके। तो ऐसा नहीं है, ऐसा सहाबे कराम जो है इस तरह से नहीं रहते थे और नहीं रह पाते थे। उनके अंदर जो है वो कमजोरी नहीं थी मर्दानगी के लिहाज से जो आजकल आम तरीके से पाई जाती है, वो कुव्वत नहीं रही जो पहले जो है लोगों में पाई जाती थी। तो इसीलिए मैं चंद हदीसें पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। वो कहते हैं कि कुन्ना नग़ज़ु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मअना निसा, कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के लिए जाया करते थे, गज़वे में जाया करते थे, यानी जंग के लिए, दुश्मन से मुकाबले के लिए जाया करते थे। हमारे साथ औरतें नहीं होती थी, यानी हमारी बीवियां हमारे साथ जो है नहीं होती थी। फ़क़ुलना अला नख़्तसी, तो हमने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम लोग क्यों ना खसी करा लें। यानी देखिए उनकी दीन के लिहाज से जो हिर्स थी, जो लालच थी, और दीन पर अमल करना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, ये जो सहाबा के अंदर इस सिलसिले में जो हिर्स थी, उसका आपको एक अंदाजा होगा इससे कि जब उन्होंने देखा कि हमारे साथ तो हमारी बीवियां नहीं हैं, हम सफर में यहाँ पर कभी ऐसा हो सकता है कि महीना रहना पड़ जाए, चंद जो है हफ्ते रहना पड़ जाए, और बगैर बीवी के इस मुद्दत में हम रहें,
یہ ان کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، تو کہیں حرام میں نہ پڑ جائے، کہیں حرام میں نہ پڑ جائے، اتنا ڈر اس کا کہ حرام میں نہ واقع ہو جائے، ان سے کوئی غلط چیز نہ ہو جائے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی کی اجازت چاہی۔ خصی کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے کہ جانوروں کو خصی کیا جاتا ہے، جب خصی کیا ہوا جانور ہوتا ہے نا تو پھر اس کے اندر وہ قوت نہیں رہتی ہے جمع کرنے کی اس جانور کے اندر۔ اسی طریقے سے انسانوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر کسی کو خصی کر دیا جائے تو پھر اس کے اندر جمع کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، بیوی سے ملنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ تو صحابہ نے تو اپنے آپ کو اس کے لیے بھی پیش کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ کیوں نہ ہم ایسا ہی کرا لیں، ہم جو ہے رہیں گے اس طریقے سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بغیر خصی کرائے ہمیں بغیر بیوی کے رہنا یہ بہت ہی مشکل ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے بہت مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو جب انہوں نے خصی کرانے کی یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سے منع کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فنہانا عن ذلک، ہم کو منع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم رخص لنا بعد ان ننکح المرأة بالثوب الى اجل، کہا کہ پھر ہمارے لیے رخصت دیا، ہمیں اجازت دے دی، ہمیں پرمیشن دے دی کہ ہم کسی عورت سے کپڑے کے بدلے میں کپڑا جو ہے مہر میں دے کر کے یا کوئی بھی چیز جو بھی آدمی کے پاس ہے وہ دے کر کے مہر میں ایک مدت کے لیے نکاح کر لے۔ الا اجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے لیے، ایک پیریڈ کے لیے جو ہے وہ نکاح کر لے، 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، 3 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، ایسے نکاح کر لے، اور اسی نکاح کو نکاح متعہ کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ صورتحال دیکھ کر کے سفر میں جب وہ اپنے گھروں سے دور ہوتے تھے، اپنی بیویوں سے دور ہوتے تھے، اور ان کے لیے اس مدت پہ صبر کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے بڑی پریشانی کا دور ہوتا تھا، اور ان کے جو حرص تھا دین پر باقی رہنا اور حرام میں نہ پڑنا، وہ جو ان کی جو ہے خواہش ہوتی تھی کہ ہم حرام سے دور رہیں، اور اس کے لیے وہ تو خصی تک کرنے کو تیار تھے اپنے آپ کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی سے منع کیا اور ان کو نکاح متعہ کرنے کی اجازت دی۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی جس میں ابو جمرہ کہتے ہیں، ابو جمرہ یہ بہت مشہور تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عورتوں سے متعہ کرنے کے بارے میں سوال کیا، پوچھا، فرخص، تو انہوں نے رخصت دے دی، یعنی کہا ٹھیک ہے کر لو نکاح متعہ۔ فقال له مولا له، تو اس وقت عبداللہ ابن عباس کے ایک مولا نے ان سے کہا کہ انما ذلك فی الحال الشدید وفی النساء قلۃ او نحوہ، کہ یہ تو نکاح متعہ کرنا اس وقت صحیح ہوگا جبکہ انسان جو ہے کوئی مسلمان بڑی پریشانی کی حالت میں ہو، اور یہ اس کے لیے بغیر بیوی کے رہنا برداشت کے باہر ہو، اور عورتیں بھی بہت کم ہوں، ایسے جو ہے حالات ہوں، تو ان حالات میں ہی، یعنی مجبوری کے حالات ہوتے ہیں تو انہی حالات میں یہ چیز جائز ہوگی۔ تو فقال ابن عباس نعم، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ بعض ضعیف روایتیں بھی اس کے تعلق سے پائی جاتی ہیں، وہ ضعیف روایتیں نہ پیش کر کے وہ روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس سے منع کر دیا تھا، آپ نے اجازت دی تھی اور بعد میں آپ نے منع کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے منع کیا، اور جو یہ گدھے ہوتے ہیں، ڈونکی جسے ہم کہتے ہیں،
जो कि पालतू गधे होते हैं, यानी लोग पालते हैं उनको, ऐसे गधे जिसे हमारे अहली कहा जाता है अरबी ज़बान में, यानी डोमेस्टिक जो क्या कहते हैं आप, डोंकी कह सकते हैं। तो ये डोंकी, ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका गोश्त खाने को भी हराम करार दिया खैबर के मौके पर। ये अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की, कि खैबर के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुतआ से मना किया, और खैबर के मौके पर जो है घरेलू गधों का गोश्त खाने से, डोंकी का गोश्त खाने से जो है मना किया। यानी इसके पहले तक ये जायज था, लेकिन उस मौके पर आपने मना कर दिया। ये दूसरी एक रिवायत है जो सलमा बिन अकवा रदी अल्लाह तआला अन्हु से है, और ये रिवायत भी जो है सही मुस्लिम की रिवायत है। सलमा बिन अकवा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रखस लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मुतअतिन निसा आम औतास, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रुखसत दी औरतों के साथ मुतआ करने की, यानी निकाह मुतआ करने की आमे अवतास में। आमे अवतास ये जो है वही फतेह मक्का के बाद ये चीज जो है हुई थी, तो उसीलिए उसी साल को आमे अवतास भी कहते हैं। फतेह मक्का का जो साल है हिजरत का 8वां साल, हिजरत का 8वां साल, ये फतेह मक्का का साल, उसी को आमे अवतास भी कहा जाता है। तो 3 दिन तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुतआ करने की इजाजत दी थी, फिर आपने मना कर दिया था। यानी उस मौके पर, फतेह मक्का के मौके पर इजाजत भी दी और फिर मना भी कर दिया था। तो दोनों चीजें हुई। इससे पहले यह है कि खैबर के मौके पर ही आपने मना कर दिया था, हराम कर दिया था, लेकिन ये फतेह मक्का का जो वाकया है ना, ये खैबर के बाद है, क्योंकि ये हिजरत का 8वां साल है, और खैबर की जो जंग हुई थी वो हिजरत के 7वें साल हुई थी। तो ये बात है जो आप नोट रखिएगा अपने जो है दिमाग में, अपने जहन में। एक और रिवायत है सबरा जोहनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की, उसमें उस रिवायत में ये है कि वो कहते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फतेह मक्का के मौके पर हम आपके साथ शरीक रहे, आपके साथ सफर में थे। हमने वहां पर 15 दिन कयाम किया, 15 दिन हम ठहरे वहां पर। फ़अज़िन लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मुतअतिन निसा, तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें औरतों के साथ मुतआ करने की इजाजत दी थी। ये रिवायत है, और ये रिवायत भी सही मुस्लिम की है, यानी एक सही रिवायत है। और इस रिवायत से भी ये पता चलता है कि फतेह मक्का के मौके पर भी मुतआ करने की इजाजत दी गई थी, निकाह मुतआ की इजाजत दी गई थी, और ये भी सफर का ही वाकया था, और सफर के मौके पर ये इजाजत दी गई। और इस रिवायत में, बाज़ रिवायतों में ये अल्फाज भी हैं इस हदीस में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद हमेशा के लिए हराम करार दे दिया, कि अब क़यामत तक के लिए ये चीज जो है अल्लाह ताला ने हराम कर दी है। ये बात भी उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई थी। तो ये बात थी। एक रिवायत इन्हीं की है, सबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उसमें ये बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा के लिए इस निकाह को हराम करार दिया, ये हज्जतुल वदा के मौके पर, जिस रिवायत को इमाम अहमद और इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है। इमाम अहमद ने मुस्नद में अपनी, और इमाम अबू दाऊद ने अपनी किताब सुनन में इसको रिवायत किया है। लेकिन उसमें जो हज्जतुल वदा का जिक्र है, उसके बारे में मुहद्दिसीन का एक राय ये है कि ये जो है शाज़ लफ्ज़ है, यानी असल में ये फतेह मक्का ही का मसला है। फतेह मक्का के मौके पर ये चीज़ हुई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा के लिए इसे हराम करार दे दिया था, यानी उसके बाद फिर इसको करने की इजाज़त नहीं दी गई, यानी इस निकाह की इजाज़त नहीं दी गई। ये चंद रिवायतें थी जो हमने पेश की आपके सामने, और ये सही रिवायत है। इसके अलावा बाज़ ज़ईफ़ रिवायतें भी हैं, जैसे तबूक के सफ़र में भी
نکاح متعہ کو جو ہے حرام کرنے کے تعلق سے بات جو ہے غزوہ تبوک کے موقع سے بھی یہ بعض روایتیں آتی ہیں جو کہ ثابت نہیں ہیں۔ عمرہ قضا کے بارے میں بھی روایتیں آتی ہیں جو کہ ثابت نہیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی بعض موقعوں پر نکاح متعہ کرنے کی اجازت کی روایتیں موجود ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہیں۔ جو ثابت تھی روایتیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب ہم آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ یہ مسئلہ نکاح متعہ کا علماء کے نزدیک کافی جو ہے مشکل مسائل میں سے ایک مسئلہ رہا ہے یہ، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش یہ کیا کہ خیبر کے موقع پر اس نکاح کو حرام کرنے کی بات علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں موجود ہے، جبکہ دوسری حدیث میں جو کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، ان روایتوں میں یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی اس کی اجازت دی گئی تھی اور فتح مکہ بعد میں ہے۔ تو اس لحاظ سے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے اہل علم کو اور جو ہے محدثین کو اس سلسلے میں، ان روایتوں کے سلسلے میں۔ اور ایک دوسری پریشانی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو مشہور صحابی ہیں، ان سے یہ ہے روایتیں جو ہے ملتی ہیں یہ کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے جائز ہونے کے قائل تھے، وہ اس کو جائز سمجھتے تھے، نکاح متعہ کو جائز سمجھتے تھے۔ اور ان کے جو شاگرد تھے مکے والے، یمن والے، یمن کے لوگ اور مکے کے لوگ جو شاگرد تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، وہ سارے لوگ جو ہے اس کے جواز کے قائل تھے، جائز سمجھتے تھے، بلکہ کرتے بھی تھے۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ابن جریج مکی وہ بھی جو ہے اس کے جو ہے قائل رہے۔ تو یہ عام طریقے سے جو ان کے شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مکے والے جو ہے یہ اور یمن والے بھی، تو وہ اس کو نکاح متعہ کے جواز کے قائل رہے ہیں۔ یہ تابعین جو ہے یعنی وہ سلف میں یہ چیز رہی ہے، یہ کہنے کا مطلب۔ تو اس کا بھی کافی جو ہے مسئلہ رہتا ہے اور یہ بھی ایک کافی مشکل چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور آپ لوگ یہاں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم چاہیں گے اسی لیے کہ دین کے ان مسائل کی باریکیوں کا جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بعض جو ہمارے خطیب لوگ ہوتے ہیں، مقرر لوگ ہوتے ہیں، وہ تو تقریروں میں کچھ بھی بول جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے ایسا ہی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے یہ باتیں جو ہے بڑی کثرت سے کہتے رہتے ہیں کہ اگر صحابہ کے دور میں آپ لوٹ جائیں گے تو کوئی اختلاف نہیں رہ جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، صحابہ کے دور میں بھی مسائل میں اختلافات موجود تھے، تو اس کی ایک مثال یہ بھی ہے۔ اور تابعین میں سے بھی تو یہ سب کی سب سلف میں ہی آتے ہیں، اور جو ہے ان کے یہاں اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے، حالانکہ بعد کے دور میں یہ اختلاف ختم ہو گیا اور بعد میں پھر کوئی بھی اس کو قائل نہیں ہے، اس کے جائز ہونے کا قائل نہیں ہے، لیکن اس وقت تھا یہ اختلاف۔ تو یہ بھی ایک پریشانی کی چیز ہوتی ہے اہل علم کے لیے، علماء کے لیے، کہ ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس مسئلے کو جو ہے کیسے جو ہے پیش کریں، ان کے شاگردوں نے جو اسے جائز قرار دیا تو اسے کیسے پیش کریں۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اس کو جائز سمجھتے تھے، تو ان کے بارے میں کیا بات کیا ہے۔ اور یہ سارے لوگ سلف میں سے ہی ہیں، بلکہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان کی باتیں بھی بڑی کثرت سے آتی رہتی ہیں، لوگ جو ہے کہ امام ابن حزم نے لکھا ہے کہ اتنے صحابہ نے یہ بات جو ہے کہی ہے، بہت سے دوسرے مسائل میں، اس مسئلے کے بارے میں نہیں کرا، تو چونکہ یہ باتیں آتی رہتی ہیں نا، تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے تو کئی صحابہ کے بارے میں لکھا ہے۔ میں ابھی تو آپ کو صرف عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کہہ رہا تھا، انہوں نے تو کئی صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ متعہ کے جواز کے قائل تھے، نکاح متعہ کے جواز کے قائل تھے۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے اس مسئلے کو لے کر کے اہل علم کے لیے تھوڑی جو ہے پریشانی کا سبب ہوتی ہیں کہ ہم اس سلسلے میں کیا کہیں اور کیسے جو ہے ان حدیثوں کے تعلق سے بات کریں۔ تو آج کے اس درس میں جو ہے ترتیب کے ساتھ میں یہ باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے آپ کے سامنے ہم نے حدیثیں پیش کر دی ہیں اور صحابہ اور تابعین کے تعلق سے بعض صحابہ، ورنہ دوسرے صحابہ سب اس کے جو ہے حرام ہونے کے ہی قائل ہیں،
اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث بھی آپ کو یاد دلا دوں، جو عام طریقے سے شیعہ لوگ اس سے دلیل بھی لیتے ہیں، اور ان کے یہاں جو ایک چیز مشہور ہے، چونکہ نکاح متعہ جو ہے ان کے یہاں جائز ہے، اور ابھی بھی وہ بڑے فخر کے ساتھ یہ جو ہے ان کی عورتیں نکاح متعہ یہ کرواتی ہیں اہل سنت سے، خاص طریقے سے کہ بڑا اونچا مقام ہو جاتا ہے اس خاتون کا جس نے اہل سنت میں سے کسی کے ساتھ متعہ کیا جو ہے یہ نکاح کیا کچھ دنوں کے لیے اور رہی اس کے ساتھ جو۔ تو یہ بات جو ہے ذرا نوٹ کیجئے گا ہماری، کہ یہ مسئلہ حدیثوں کے اندر جو ذکر ہوا ہے نکاح متعہ کے جواز کے تعلق سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز جو ہے جائز قرار دی گئی تھی، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر برحق ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اس کو جائز قرار دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حرام قرار دیا یہ بھی جو ہے روایتوں میں موجود ہے، وہ روایتیں بھی ہم نے ذکر کی، لیکن ایک روایت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم میں ہے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نکاح متعہ کیا، کس کے زمانے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی ہم نے شروع میں ایسا کیا، پھر عمر نے اس سے منع کر دیا ہمیشہ کو۔ تو اسی روایت کو لے کر کے شیعہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز نکاح متعہ کو حرام کرنے والا معاملہ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ تو وہ بھی ایک جو ہے روایت ہے، وہ بھی ایک ذہن میں آپ کے رہے۔ اب ہم جو ہے ان ساری روایتوں کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ محدثین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی روایتیں سامنے آتی ہیں جن میں بظاہر اختلاف لگتا ہے روایتوں میں، جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ بات جو ہے ہوتی ہے کہ ان ساری روایتوں میں تطبیق کی شکل پیش کی جائے، اور اس کے بعد کوئی اختلاف باقی نہیں رہ جائے، ایسی جو ہے وہ رائے وہ پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ یہ محدثین کا طریقہ رہا ہے، اور اسی طریقے پر ہم لوگ چلتے ہیں، جو محدثین کا طریقہ تھا اسی طریقے پر ہم لوگ بھی چلتے ہیں۔ تو اب یہ ساری روایتیں جو آئی ہیں تو محدثین کی اس سلسلے میں ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں یہ نکاح متعہ سفر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے تھے، جہاں آپ نے سخت ضرورت محسوس کی آپ نے اجازت دی، اور پھر اس سے منع کیا، اور کبھی بھی اپنے شہر میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ مدینے میں رہتے ہوئے کسی صحابی کو اس کی اجازت تھی، جب اپنے بیوی کے ساتھ رہتے تھے تو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ، تو اس میں کیا ہوا کہ ضرورت کے لحاظ سے ایسا ہوا کہ اگر خیبر کے موقع پر ان کو اجازت تھی یا تب تک اجازت تھی تو آپ نے خیبر کے موقع پر منع کیا، اور منع کر دیا کہ اب یہ نکاح متعہ جائز نہیں، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ لیکن پھر جو ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ کو یہ اندازہ ہوا، یہ احساس ہوا کہ ابھی جو لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے نکاح متعہ کی، ان کو اجازت جو ہے ملنی چاہیے، نہیں تو حرام میں پڑ سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر پھر آپ نے ان کو اجازت دی، اور دوبارہ پھر آپ نے اسے حرام قرار دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا پورے اس کا کہ 2 مرتبہ اس حکم کو منسوخ کیا گیا۔ پہلے اجازت تھی، پھر اس حکم کو ختم کیا گیا، اجازت کو ختم کیا گیا، کینسل کر دی گئی۔ یہ اجازت جو ہے یہ پہلے مرتبہ یہ چیز ہوئی خیبر کے موقع پر، لیکن پھر آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اجازت دی اور اسے کینسل کیا۔ اس کو عربی میں نسخ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں محدثین کہ یہ نسخ کا معاملہ 2 مرتبہ ہوا اس جو ہے مسئلے میں۔ ایک مرتبہ آپ نے اس نکاح متعہ کو حرام قرار دیا خیبر کے موقع پر، وہ بھی صحیح ہے،
اور بعد میں پھر ایک مرتبہ ضرورت آپ نے دیکھی تو پھر اجازت دے کر کے پھر آپ نے حرام کرا دیا۔ بقیہ ہم نے آپ سے کہا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو بات آتی ہے کہ آپ نے منع کر دیا ہمیشہ کے لیے، تو وہ روایت شاذ ہے، اور شاذ جو روایت ہوتی ہے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے، تو اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسے ہی جو ہے بعض روایتوں میں عمرہ قضا کے موقع پر یا تبوک کے موقع پر اجازت دینے کی جو باتیں آئی ہیں یا منع کرنے کی جو باتیں آئی ہیں، وہ ساری روایتیں جو ہے ثابت نہیں ہیں، بس جو ثابت روایت تھی اس کے تعلق سے ہم نے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ محدثین کا طریقہ۔ ایک دوسری رائے اس سلسلے میں جو سفیان ابن عوینہ رحمت اللہ علیہ، ایک بڑے مشہور راوی، بڑے مشہور محدث گزرے ہوئے ہیں سفیان بن عوینہ، وہ یہ بات کہتے ہیں، یہ دوسری جو ہے رائے اوپینین ہے اس سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر آپ نے نکاح متعہ سے منع نہیں کیا تھا، صرف جو ہے وہ آپ نے منع کیا تھا یہ گدھے کا گوشت کھانے سے، گھریلو گدھے کا گوشت کھانے سے، ڈونکی کا گوشت کھانے سے آپ نے منع کیا تھا، لیکن اس موقع پر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے جو ذکر کیا ہے، وہ حدیث میں جو ذکر ہے نکاح متعہ کا، تو نکاح متعہ کا کی حرمت اس دن ہوئی تھی، یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر جو حرمت ہوئی تھی وہ صرف اور صرف گدھے کا گوشت، گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے کی حرمت، یہ آپ نے ظاہر کی تھی، یہ آپ نے بتایا تھا۔ اور جہاں تک نکاح متعہ کو حرام کرنے کی بات ہے تو یہ فتح مکہ کے موقع پر، اور وہی عام اوطاس بھی ہے، اسی سال کو عام اوطاس بھی کہتے ہیں، تو اسی موقع پر آپ نے ایک ہی مرتبہ اس کو حرام قرار دیا۔ تو یہ دو مرتبہ نسخ کی بات نہیں ہے، یعنی دو مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے اسے حرام قرار دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مرتبہ آپ نے کیا، اور وہ فتح مکہ کا سال ہے، اسی سال جو ہجرت کا 8واں سال تھا، اسی سال آپ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ دونوں اوپینین کے لحاظ سے یہ ہے کہ نکاح متعہ کو فتح مکہ کے موقع پر آخری مرتبہ جو ہے حرام قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا۔ یہ بات ہے، یہ دونوں جو محدثین کی رائے ہے۔ اب مسئلہ اس حدیث کا ہے جس میں یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے تعلق سے، نکاح متعہ کے تعلق سے، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چیز تھی، آپ کے بعد بھی یہ چیز رہی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی کچھ دنوں تک یہ چیز رہی، پھر جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع کر دیا۔ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ بعض صحابہ جن کو علم نہیں ہو سکا نکاح متعہ کی حرمت کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، اس کا علم بعض صحابہ کو نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ یہ نکاح متعہ ان سے جو ہے یہ چیز ہوتی رہی، اور یہ خبر جب پہنچی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے دور خلافت میں، تو انہوں نے بالکل سختی کے ساتھ اس سے منع کیا۔ اس لیے نہیں کہ انہوں نے حرام قرار دیا، نہیں، وہ کون ہوتے ہیں حرام قرار دینے والے؟ شریعت کا حکم یہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے ہی کسی چیز کو حلال یا حرام کر سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں حرام کریں؟ انہوں نے حرام نہیں قرار دیا، انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو چیز تھی کہ ابھی بعض لوگوں کو اس کا علم نہیں ہو سکا ہے، تو اس کے لیے، ان کے علم کے لیے انہوں نے باقاعدہ جو ہے حکومتی طور پر اس چیز کو لوگوں میں عام کیا کہ یہ حرام ہے اور کوئی اسے نہ کرے، یہ نکاح کوئی نہ کرے۔ تو یہ اصل میں اسی حکم کی تطبیق تھی، اسی حکم کو اپلائی کرنا تھا جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی فتح مکہ کے موقع پر آپ کی زبان سے ہی اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا تھا۔
اور یہ چیز ہو جاتی ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ رہے وہ مختلف جگہوں پر چلے گئے، بعض لوگ ایسے بھی تھے جو تھے ساتھ میں پھر جو ہے چلے گئے، جس وقت تھے تو معلوم ان کو یہ پتہ لگا کہ نکاح متع حلال ہے، اور بعد میں وہ جو ہے اپنے علاقے میں چلے گئے اور یا کسی اور جگہ چلے گئے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، مدینے میں نہیں رہے۔ حرمت کی بات وہ جو ہے جس وقت ہوئی اس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے پاسبل ہیں، ممکن ہے، اور یہی چیز ہوئی اس کے اندر کہ بعض صحابہ کو اس کا علم نہیں ہو سکا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے جو ہے آ گئیں، آپ کو اس ترتیب سے باتیں ذہن میں رکھنی ہے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ایک جو مسئلہ تھا حدیثوں کے تعلق سے، ان روایتوں کے تعلق سے جو پریشانی کی بات تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور محدثین کی جو رائے ہے اس سلسلے میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ بہت مشہور بھی ہے اور صحیح روایتوں سے ثابت بھی ہے کہ وہ نکاح متع کو جائز قرار دیتے تھے۔ روایتیں صحیح ہیں، یعنی سندیں صحیح ہیں جن روایتوں میں اس کا ذکر ہے، اور اہل مکہ کے بارے میں بھی اب ہم نے آپ کو بتایا، جو ان کے شاگرد تھے خاص طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد، یہ نکاح متع کو صحیح سمجھتے تھے، اور یہ سب کی سب کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد میں بھی یہ چیزیں، اور یہ چیزیں جو ہے جاری رہی ہیں۔ تو اہل مکہ کے بارے میں یہ بات ہے، عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں کے بارے میں یہ بات ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو یاد رکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے جو روایتیں آئی ہیں اس سلسلے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رواء الغلیل میں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آنے والی جو روایتیں ہیں، جو ان کے بارے میں روایتیں آئی ہیں، وہ تین طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ اس کے جائز ہونے کے قائل تھے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ثابت ہے۔ دوسری روایت ان سے جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو جائز سمجھتے تھے لیکن مجبوری کے وقت میں، عام حالات میں نہیں، جہاں بہت مجبوری ہو اور حرام میں پڑ جانے کا ڈر ہو تو ایسے موقع پر اگر کوئی نکاح متع کر لے تو اس کو جائز سمجھتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ دوسری رائے، یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے جس میں یہ ہے کہ وہ مجبوری کے وقت اس کو جائز سمجھتے تھے، اور تیسری روایت ان سے یہ آئی ہے کہ وہ نکاح متع کو حرام سمجھتے تھے، جیسے دوسرے صحابہ حرام سمجھتے تھے ویسے یہ بھی حرام سمجھتے تھے، لیکن اس روایت کے بارے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ وہ ثابت نہیں، اس کی سند صحیح نہیں۔ تو یہ دو روایتیں ان کے بارے میں وہ ثابت مانتے ہیں اور تیسری روایت کو ثابت نہیں مانتے، لیکن عام طریقے سے حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات ذکر کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو نکاح متع کے جواز کے قائل تھے انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ رجوع کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں جو ہے غلطی پر تھا اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اس سے لوٹتا ہوں، یعنی میں اب اس کے جواز کا، جائز ہونے کا قائل نہیں ہوں۔ تو عام طریقے سے حدیث کی شرح لکھنے والوں نے یہ بات ذکر کی ہے، اہل علم نے یہ بات اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے رجوع کر لیا تھا، یعنی اس قول کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا کہ نکاح متع جائز ہے۔ اب یہ بات تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں، ان کی جو بات تھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد جو ہے تابعین میں سے بعض لوگ اس کے قائل تھے، یا بعض جو ہے علماء اس کے قائل تھے۔ جو اس طرح کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں تو یاد رکھیے کہ ہمارے پاس جو حجت ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حرام قرار دی گئی، صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ آپ نے اسے حرام قرار دیا ہمیشہ کے لیے،
اور یہ فتح مکہ کے موقع پر، یعنی اس سال جو ہے فتح مکہ کا جو سال ہے، اسی سال آپ نے اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ وہ بالکل ثابت حدیث ہے، اور اسی وجہ سے یہ نکاح متعہ حرام ہے۔ اگر بعض تابعین یہ کرتے رہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد کرتے رہے، تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اور شاید ان کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کو حرام کر دینے والی جو روایتیں ہیں ان تک نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ کرتے رہے۔ تو ان کے اس عمل میں ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے پروف اور دلیل صرف اور صرف کیا ہے؟ وہ احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ اس نکاح کو، نکاح متعہ کو حرام کرتے تھے۔ اسی لیے اس سلف کے اس دور کے بعد، یعنی کہہ لیجئے کہ جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد جو تابعین میں سے تھے، ان کے اس دور کے بعد جب ائمہ کا دور آتا ہے تو کوئی بھی ائمہ اربعہ میں سے یا جو ہے فقہائے اعظام میں سے، اہل علم میں سے کوئی بھی اس کا جواز کا قائل نہیں تھا۔ احناف کی ایک کتاب جسے جو ہے کہا جاتا ہے الہدایہ، اسی کی شرح میں یا اس کتاب میں، دو میں سے کوئی ایک، لیکن بہرحال یہ جو ہے فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ بات پائی گئی ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نکاح متعہ کے جواز کے قائل۔ ہم تو اپنے اس درس میں اختلاف بھی بہت تفصیل سے پیش کرتے ہیں اور ہر چیز کو کلیئر کرتے ہیں آپ کے سامنے، جتنے بھی اوپینین ہوتے ہیں جو ہے اسکالرس کے، وہ سب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی کتابوں میں ذکر کیا گیا، لیکن کہیں بھی امام مالک سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور مالکیہ جو امام مالک کے مذہب کو ماننے والے، اس کو فالو کرنے والے، امام مالک کو فالو کرنے والے جنہیں ہم مالکیہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواز کے قائل، بلکہ مالکیہ کی کتابوں میں تو بڑی سختی کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ یہ حرام ہے، یعنی اس کے حرام ہونے کی بات آئی ہے سختی کے ساتھ جو۔ تو یہ اس لیے بعض جو کتابوں میں بعض چیزیں نقل کر دی جاتی ہیں تو وہ بھی چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کتاب میں کوئی چیز نقل کی گئی ہے تو صحیح بھی ہو۔ ہر نقل کی گئی بات صحیح نہیں ہوتی ہے۔ کچھ یہ چیزیں ہیں جو نوٹ رکھیے گا آپ لوگ۔ ہم جو ہے چیزیں تفصیل سے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان چیزوں کا ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم ہوتا ہے۔ تو بہت سی کتابوں میں اس طرح کی بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں بعض لوگوں کے تعلق سے، لیکن وہ ثابت نہیں۔ ہمارے مقرر لوگ جو ہے بیان کر دیا کرتے ہیں، وہ ان کو تو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے سب تفصیل کا۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کے بارے میں ایک روایت، اور یہ بات جو ہے خود حنبلی مسلک کی جو مشہور فقہی کتاب ہے المغنی، اسی میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ ابن قدامہ کی یہ مشہور کتاب ہے المغنی، اسی میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ایک تو ذکر کیا امام احمد بن حنبل کی یہ رائے کہ وہ اس کو حرام سمجھتے تھے، اور یہی مشہور رائے ہے ان کی، اور اسی پر عام طریقے سے علماء حنابلہ کی بھی رائے ہے، ان کا مذہب بھی یہی ہے، وہ سب کی سب اس کو حرام مانتے ہیں۔ لیکن ایک روایت ان کے ایک شاگرد سے خود ابن قدامہ جو ہے حنبلی نے اپنی کتاب المغنی میں روایت کی ہے کہ امام احمد اس کو مکروہ سمجھتے تھے، حرام نہیں سمجھتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے، حرام نہیں۔ ایک روایت جو ان کے بارے میں ذکر کی، لیکن وہ ایک ہی جو ہے شاگرد نے ان کی وہ بات ذکر کی امام احمد کے۔ امام احمد کے دوسرے شاگردوں نے یہی ذکر کیا کہ امام احمد یہ اس کے حرام ہونے کے قائل تھے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل تھی جو ڈیفرنٹ اوپینین کے تعلق سے اس جو ہے نکاح متعہ کے بارے میں جو کتابوں میں ذکر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب خلاصہ آپ کے سامنے سمری جو ہے اس کی پیش کرتا ہوں کہ اہل سنت میں سے کوئی بھی اس کے جواز کا قائل بعد کے دور پہ نہیں رہا۔
وہ سلف کا وہ دور گزر جانے کے بعد کوئی بھی جو ہے اس کا جواز کا قائل نہیں تھا، اسی لیے بعد میں ابن منذر جو بہت مشہور امام ہیں جو اجماع نقل کرتے ہیں، انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا کہ نکاح متع اہل سنت کے یہاں حرام ہے، علماء اہل سنت کا اس پر اجماع ہے۔ قاضی ایاز اور بعض دوسرے جو ہے لوگوں نے، بعض دوسرے اہل علم نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے، یہ ذکر کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ نکاح متع یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس نکاح متع کو حرام قرار دے دیا تھا۔ تو بعد کے دور میں اس نکاح متع کے جواز کے قائل صرف شیعہ میں جو مشہور فرقہ رافضہ جو ہے ان کا، وہی جو ہے اس کے جواز کا قائل رہا، اور آج تک ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، بلکہ اس کو یہ لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں کہ اگر ان کی لڑکی جو ہے کسی سنی کے ساتھ متع کرے تو سمجھ جائیے کہ اس نے بہت اونچا کام انجام دیا، کہ کسی کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا تو کم سے کم، یعنی یہ جو ہے معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بالکل جو ہے حرام قرار دے دی ہے۔ اب جو ہے رافضہ ان کی جو ہے، آپ میں نے اس لیے بھی تھوڑی تفصیل زیادہ پیش کیا آپ کے سامنے اس کے تعلق سے، کہ ابھی انٹرنیٹ وغیرہ پر سب کی چیزیں رہتی ہیں، آپ دیکھیں گے جب اس کو انٹرنیٹ پہ، تو جو ہے شیعوں کا باقاعدہ جو ہے یہ پیش کرتے ہیں وہ، اور ان کے جو علماء ہیں وہ باقاعدہ جو ہے نکاح متع کے تعلق سے بڑی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ تو آج چونکہ یہ نیٹ کا زمانہ ہے، اور ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان جو ہے بھائی اور بہن، یہ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کے سامنے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو پہلے سے علم رہنا چاہیے ان چیزوں کا۔ جن کے پاس پہلے سے علم ہوتا ہے ان کو پریشانی نہیں ہوتی، پہلے سے علم نہیں ہوتا ہے، اچانک اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ کیونکہ ابھی جو تفصیل میں نے بیان کی آپ کے سامنے بعض صحابہ اور بعض تابعین کے بارے میں، اسی لیے تفصیل بیان کی تھی کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو باقاعدہ شیعہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے، دیکھو جو ہے اس کو عمر نے حرام قرار دیا، اس کے پہلے کسی نے نہیں، اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں، یعنی آپ سنیں گے جو ہے ان کے ویڈیوز وغیرہ، تو باقاعدہ جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اسی چیز کو، یعنی اس کو بھی دلیل بنا کر کے کہ ایک چیز جو حلال تھی شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دیا عمر نے، اس لیے جس نے اللہ کی شریعت میں تبدیلی کی اس کو حرام قرار دیا جو کہ حلال تھا، تو وہ جو ہے کافر ہوا۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے وہ باتیں بھی پیش کرتے ہیں، اور بہت کچھ چیزیں عجیب عجیب بھی پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی بعض وہ آیتیں جن میں مطلق نکاح کا ذکر آیا ہوا ہے، ان آیتوں کو بھی پیش کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح متع کا ثبوت تو قرآن سے بھی موجود ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، قرآن میں ایک جگہ پر یہ بیان ہے، تو اس آیت کو خاص طریقے سے وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں اس میں، اور بیان کرتے ہیں کہ یہ نکاح متع جائز ہے، اس کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ حالانکہ یہ مطلق نکاح کے بارے میں بات آئی ہے، جو نکاح عام نکاح ہوتا ہے اور مہر کو اس میں اجرت اصل کہا گیا ہے، تو اسی کو لے کر کے وہ لوگ جو ہے زیادہ، اجور کا لفظ جو آیا ہوا ہے نا، تو اسی کو زیادہ جو ہے اپنے بحث کا جو ہے مدعا بناتے ہیں وہ لوگ۔ اور بھی جو ہے ایک لفظ جو ہے بعض جو قرات ثابت نہیں ہے اس میں جو ہے الا اجرین کا لفظ ہونے سے بھی وہ لوگ جو ہے اس کو دلیل بناتے ہیں، مدعا بناتے ہیں۔ تو میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، تو یہ قرآن کی آیت، ایسی آیت پیش کرتے ہیں جو حقیقت میں وہ عام نکاح کے بارے میں ہے، نکاح متع کے بارے میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا پیش کرتے ہیں، وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جن میں یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح متع سے منع کیا، اسے حرام قرار دیا، منع کرنے کی بات زیادہ۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ صحیح بخاری میں ہے، اور شیعی علماء عام طریقے سے یہ سب چیزیں جو ہے پیش کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، میں خود بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہے سن بھی چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، پڑھ بھی چکا ہوں۔
تو اور جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایک جو ہے شیعی عالم کو کہ باقاعدہ صحیح کہا کہ صحیح بخاری میں یہ بات ہے، کتاب التفسیر کی صحیح بخاری کی ایک حدیث، وہ بھی کتاب کھول کر کے باقاعدہ جو ہے اس کے ویڈیو جو اس کا تھا اس میں لوگوں کے سامنے وہ حدیث دکھاتے ہوئے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث دیکھو ہے کہ یہ متع جائز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی شروع میں تھی یہ چیز، اور بعد میں انہوں نے اس سے منع کیا، یہ بات جو ہے ذکر کی ہے۔ لیکن آپ کو اس لیے ہم نے کہا کہ پہلے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو جاگروک کیا جائے، یعنی آپ کے پاس یہ علم رہے پہلے سے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اصل وہ حدیث ہے کیا؟ یہ متع کا لفظ اس میں ضرور آیا ہوا ہے، لیکن متع کا لفظ یاد رکھیے گا، ایک نکاح متع ہے اور ایک حج متع ہے، حج تمتع کہتے ہیں۔ حج میں آپ کے سامنے یہ باتیں آئی ہیں، حج کی جو 3 قسمیں ہیں اس میں سے ایک ہے حج تمتع، اور اس کے لیے متعۃ الحج کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل میں اس میں متع جو لفظ آیا ہوا ہے وہ حج کے بارے میں، اور حج کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ نکاح تمتع یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے نکاح تمتع کیا، آپ کے بعد بھی کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح جو یہ کیا کہتے ہیں حج تمتع سے وہ روکتے تھے، لوگوں کو جو ہے منع کرتے تھے، اور اس سلسلے میں ان کے اپنے بیٹے کی بات بھی جو ہے آئی ہوئی ہے حدیثوں میں کہ جب ان کے بیٹے سے یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ حج تمتع، بعد میں کیا تو عمر کون ہوتے ہیں روکنے والے، یعنی باقاعدہ جو ہے انہوں نے سختی کے ساتھ یہ بات کہی کہ قول ابی احق و یتبع قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ تو یہ چیزیں جو ہے وہ جو ہے وہ حج تمتع کے بارے میں ہے، نکاح متع کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ حدیث تو انہوں نے دکھا دیا، لیکن وہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ حج تمتع کے بارے میں، وہ متعۃ الحج کے بارے میں ہے، وہ نکاح متع کے بارے میں نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی، میں تو وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو حدیث ہے نا، مجھے تو زیادہ اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جس متع کو منع کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حج کا متع تھا، وہ نکاح متع نہیں، نکاح متع تو پہلے سے ہی حرام تھا، انہوں نے نہیں حرام قرار دیا یا انہوں نے نہیں منع کیا ہے، بلکہ نکاح متع تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سے ہی یہ چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ چیز حرام رہی ہے، پہلے جائز تھی لیکن فتح مکہ کے موقع پر، یا کہیے کہ عام الفتح یعنی فتح مکہ کے سال میں آپ نے اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام قرار دے دیا، اور یہی خلاصہ ہے پوری بحث کا کہ نکاح متع یہ حرام ہے ہماری شریعت میں، یہ نکاح جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بات لکھی ہے فقہاء کرام نے کہ اگر کسی نے نکاح متع کر لیا تو کیا اس کو زانی مان کر کے حد جاری کریں گے یا نہیں، زانی مطلب زنا کرنے والا، تو زنا کی حد اس پر جاری کریں گے۔ تو ایک اوپینین ہے بعض جو ہے اہل علم کی یہ رائے ہے کہ اس کو حد لگائیں گے باخد، یعنی زنا کیا ہے اس نے اور زنا کی حد اس کے اوپر جاری کی جائے گی، اور دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ نہیں، حد جاری نہیں کریں گے بلکہ اس کو اس کی سزا دیں گے، چاہے وہ سزا قید ہو یعنی جیل میں بند کرنے کی سزا ہو، یا کوئی اور سزا جو کہ حاکم وقت قاضی وقت مناسب سمجھے وہ جو ہے سزا کے لیے کر سکتا ہے اگر کسی نے ایسا کیا۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو جو ہے کہ یہ اہل علم کی یہ باتیں ہیں، اور یہ پوری بحث کا خلاصہ پھر سے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ نکاح متع یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے موقع پر
جب صحابہ اپنی بیویوں سے دور ہوتے تھے اور ان کے لیے پریشانی تھی اس طرح سے بغیر بیویوں کے رہنا، تو اس پریشانی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع کی اجازت دی تھی، لیکن بعد میں آپ نے مکہ کے سال فتح مکہ کے سال آپ نے مکمل طریقے سے اس کو حرام قرار دے دیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اس سے پہلے خیبر کے موقع پر بھی، اس موقع کے تعلق سے بھی یہ بات آئی ہے کہ خیبر کے موقع پر بھی آپ نے اس سے منع کیا تھا، اور اس کے لحاظ سے 2 مرتبہ اس چیز کو منع کیا گیا، ایک مرتبہ خیبر کے موقع پر اور ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر، یا فتح مکہ کے سال جو ہے آپ نے منع کیا، یعنی 2 مرتبہ یہ حکم منسوخ ہوا ہے ہماری شریعت کے اندر۔ تو یہ چیز ہے، اور اب قیامت تک کے لیے نکاح متع یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ سارے فقہا اس بات کے قائل ہیں، اور سارے اہل علم جو تعلق رکھتے ہیں جو ہے اہل سنت سے، سب کی سب اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں۔ اس کے جائز ہونے کے قائل صرف اور صرف رافضہ ہیں شیعوں میں سے، اور وہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات خاص طریقے سے یہ لوگ لیتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں آ کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کے جواز کے قائل نہیں تھے۔ جعفر، ان کے بارے میں بھی یہ بات ہے، جن کی بات کو یہ لوگ جو ہے بہت اہمیت دیتے ہیں شیعہ لوگ جو ہے، وہ بھی اس کے جواز کے قائل نہیں تھے۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں جو ان کے خلاف جاتی ہیں، شیعوں کے خلاف جاتی ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں کا۔ ہاں جو بولیے۔ جو حدیث میں ہے کہ عورتیں ہمارے ساتھ نہیں تھی اور پھر متع جائز کیا ہے، تو اگر عورتیں نہیں ہیں تو فائدہ کیا ہے اس کو جائز قرار دینے کا؟ عورتیں کا مطلب یہ کہ بیویاں سفر میں نہیں تھی ان کے ساتھ، دوسری عورتیں نہیں، بیویاں۔ اچھا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی جی، ہاں، بیویاں جو یعنی بیوی کو بھی عورت ہی کہا جاتا ہے، یہ ان کی عورت ہے، تو اس لحاظ سے جی ہاں۔ اور یہ متع کے لیے کیا ولی کا ہونا شرط تھا؟ اور اس کے لیے وہ چیزیں جو ہے نہیں جو ہے ذکر کی گئی ہیں کہ باقاعدہ جو ہے ولی یہ نکاح کرائے، لیکن بہرحال نکاح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں نا، وہ پوری اس میں بھی ہوتی تھی، جو شریعت کے اندر جو آج کل کے دور میں ہے پروسیجر لمبا چڑا ہوتا ہے، وہ لکھنے کا، دفتر لکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، وہ سب چیزیں تو نہیں، بس کیا ہے نکاح جو ہے عقد ہوا، 2 گواہ ہیں اور مہر ہے اور نکاح ہو گیا، بس اس میں یہ تھا کہ جیسے عام نکاح ہوتا ہے نا ویسے ہی یہ نکاح بھی ہوتا تھا، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا تھا کہ اس میں نکاح کی مدت متعین ہوتی تھی کہ یہ نکاح 1 ہفتے کے لیے ہے، یہ نکاح صرف 1 مہینے کے لیے، اور جیسے ہی وہ مدت ختم ہو جائے گی نکاح ختم ہو جائے گا، اس میں طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی وقت ہو گیا ہے تو بات یہیں پہ ختم کی جائے، آپ لوگوں سے اجازت لی جائے۔ اب آئندہ ہفتے انشاءاللہ ایک دوسری نکاح کی شکل جسے نکاح تحلیل کہتے ہیں، حلالہ کرنا، جسے آپ اردو میں حلالہ کرنا، کروانا، اس نکاح تحلیل یا نکاح محلل، اس کے بارے میں کیا ہے احادیث میں اور کیا اہل علم کی رائے ہے، اس کے تعلق سے بات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔